لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ نے وہ منقبت سماعت فرمائی تھی مفتی ریاض صاحب اشرفی کی، ہر زمانہ حسین کا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریت کی وہ علامت ہیں، وفا کی وہ علامت ہیں جو تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. اور جہاں بھی جب کبھی حالات جیسے ہوتے ہیں، بعض گھروں میں اب بھی صبح ایسی ہوتی ہے کہ ننھے اصغر کی پیاس یاد آ جاتی. اللہ آپ کو ایسی آزمائش سے نہ گزارے، لیکن آج بھی ہمارے کچھ غریب گھر ایسے ہیں بالکل کہ جب وہ اپنے بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں تو کہتے ہیں سو جاؤ، آج ہم رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں، سبحان، آج ہم حسینی سنت ادا کر رہے ہیں. آپ کو شاید نہیں معلوم، مارکہ حق و باطل اب بھی گرم ہوتا ہے اور اذان علی اکبر فجر میں گونجتی ہے. ہر زمانہ حسین کا ہے. قائد اعظم نقش قدم حسین پہ تھے، ڈٹے رہے. میں تو آج یہی پیغام دیتا ہوں کہ شریعت کے نفاذ، اسلام کے نفاذ کے لیے مختلف راہ ڈھونڈنے والوں، سوچو تو صحیح، دلی سے لے کے پشاور تک نہتے مسلمانوں نے کسی ایک مسلمان کے منہ پہ تھپڑ مارے بغیر اتنا بڑا ملک کیسے بنا دیا؟ بے شک اس لیے کہ امام حسین اللہ تعالیٰ کی سیرت ہمارے سامنے تھی. لوگوں نے ہجرت کی، مقامی لوگوں نے سہارا دیا، بھوکے پیاسے لوگ راستے میں شہید ہوئے. کلکتہ ہو یا ایسٹ پنجاب ہو یا بہار ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان شہید ہو رہے تھے تو وہ یا حسین کہتے ہوئے شہید ہو رہے. اس لیے ان کے سامنے امام حسین اللہ تعالیٰ کا کردار تھا. اگر یہ کردار ہمارے سامنے نہ ہوتا، آپ عظیمت کی راہ اختیار نہ کرتے، تو ہمارے سامنے کس کی مثال ہوتی؟ سب سے بڑی مثال تو حضور کی زندگی ہے. لیکن کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا تو شہادت کا مظہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. یہ 7 محرم سے 10 محرم تک سخت مصائب کے دن ہے، بیان نہیں ہو سکتا. وہ جو مہمانوں کو، وہ جو دشمنوں کی سواریوں پہ پانی برسا رہا ہو، آج وہ پیاسا ہو، کس طرح چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہوں گے اور آپ اپنے آنکھوں سے آنسو سے سیراب کر رہے تھے. یہ سب لیکن مصائب تو وہ ہوئے جو کوئی بیان نہیں کر سکتا، بیان نہیں ہو سکتا، الفاظ نہیں ہیں، وہ حال قال میں آ نہیں سکتا ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہادت کے مقصد کو بیان کریں، جیسا آپ نے چاہا ہے کہ اس وقت ہمارے اہل وطن، اہل اسلام، ساری دنیا کے لوگ جو بھی حق کی خاطر علم بلند کرتے ہیں، جو ظالم حاکم کے خلاف، دیکھیے نا یہ جو حق جو تھا، ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین تک جو جس طرح بھی انتخاب ہوتا رہا، پھر ذاتی نامزدگی اور پھر اس کی آمریت اور پھر اس کے خلاف شریعت، سارے اس کے طور طریقے، اس کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. اور وہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ تلوار بہت آخر میں اٹھائی ہے. پہلے کردار سے جنگ کی ہے، پھر خود گفتار سے جنگ کی ہے، پھر بالکل آخر میں جب ان کو مجبور کر دیا گیا اور جیسا آپ نے فرمایا جنگ مسلط کر دی گئی. اچھا یہ سب علم میں بھی تھا، تو جب علم میں تھا تو بڑا آسان تھا. آپا علم میں ہو کر مشکل اٹھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچانک حادثے میں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ اور بات ہے، کلمے کے بغیر بشا، لیکن اسے معلوم ہو کہ اس کا انجام یہ ہے، اللہ اکبر، اور پھر وہ جا کے وہ جام شہادت کا نوش کرنا. کس لیے؟ ہمارے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک عظیمت کی اور ایک قربانی کی. اور میں جملے مختصر بولوں گا کیونکہ ظاہر ہے وقت کم ہوتا ہے، اور نعت خوانی اور منقبت وہ چیز ہے کہ ایک شعر 1000 تقویم میں بھاری ہوتی ہے. لیکن ہمیں بھی سن لیجئے کہ نعت کا ایک شعر رہ جائے گا تو ایک شعر رہ جائے گا، اور بات رہ جائے گی تو بڑی بات رہ جائے گی. آج کے ذہن کو جو ہمیں بھی برین واش کرنے دیجئے، محبت اور صلح کرنے والوں کی بات کرنے دیجئے. اللہ اکبر. تو جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے سامنے امام حسین کربلا والوں کی سیرت تھی کہ چند سالوں میں اتنا بڑا اسلام ملک قائم کر دیا. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ہر اہل وطن یہ سوچے گا کہ جذبہ اصرار کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، مکالمے کے ساتھ، جیسے امام حسین نے آخری خطبہ دیا ہے کہ جمعے کا وقت ہے، مسلمان ممبر پہ کھڑے ہوئے میرے نانا پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، میرے والد میری والدہ پہ سلام پڑھ رہے ہوں گے، تم مجھ پہ تیر برسا رہے ہو. اللہ آخری خطبہ دیا. ہاں پھر یہ ہے کہ کیونکہ جنگ مسلط ہو گئی تھی اور جان قربان کرنی تھی، تو پھر ایسا بہادر، جو آپ نے جرأت و بہادری کا ایک لفظ فرما دیا، ایسا بہادر بھی تاریخ دکھانے سے قاصر ہے کہ 6 مہینے کے مسافر ہو، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو، صبح 10 بجے سے لے کے ظہر تک 50 سے زیادہ لاشیں امام حسین نے اٹھائی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد 22,000 کم و بیش کے لشکر سے
تنہا امام حسین 2.5 گھنٹے تک لڑے. سبحان اللہ. 2.5 گھنٹے تک ایک تنہا شخص دائیں اور بائیں اللہ اکبر، پھر خیموں کی حفاظت. کس کی طاقت تھی کہ اس بازو کو کاٹ سکتا جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شمشیر تھی. اللہ اکبر. ذوالفقار تھی، تلوار ہی علی کی نہیں تھی، بازو بھی علی کا تھا. کس کی طاقت تھی کہ اس پشت کو جھکا سکتا جس پہ حضرت حمزہ کی سپیر تھی. کس کی طاقت تھی کہ اس سر کو جھکا سکتا جس پہ حضور کا امامہ بندھا ہوا تھا. لیکن ایک بات پیغام یہ بھی ہے کہ جب امام علی مقام لڑتے لڑتے چانوں نظر افق پہ گئی اور سرخی نظر آئی، نماز جانے کا خطرہ ہوا تو امام حسین نے فیصلہ کیا کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے. آج ہم بھی مسلمان حسینی کہلاتے اور نماز چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر. اس سجدے کو سلام ہو. اللہ اکبر. سجدے جس سجدے کو سلام کرتے ہیں اس سجدے کو سلام ہے. آج ہم کی پینل سے میں کاش یہ پیغام دے سکوں کہ ہر مسلمان اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ کہہ کے وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی بات نہیں کرتا. نماز کا یہ آغاز کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مخلوق کے حق کا خیال کیجیے. بہت سے لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اپنے لیے، بہت سے لوگ مخلوق سے خدا کے نام پہ مانگتے ہیں. اللہ اکبر. اور امام حسین نے اللہ سے مانگا مخلوق کے لیے، اپنی جان دے دی مخلوق کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس پہلو پہ بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.